اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صدقے جائیں درود کے فیضان پر، قربان جائیں۔ اور فرمایا جو 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ایک بار درود پاک پڑھا 10 رحمتیں، 10 بار درود پاک پڑھا 100 رحمتیں، اور 100 بار درود پاک پڑھا 1000 رحمتیں۔ اب جس بندے کو 1000 رحمتیں مل جائیں اب اس کے تو دامن جو ہیں وہ بھر جائیں گے، اس کے پلڑے تو بھر جائیں گے، اس کی جیبیں تو بھر جائیں گی۔ اللہ اکبر، بڑا عمل ہے درود پاک پڑھنا۔ جب بھی وقت ملے تو درود پاک پڑھتے رہا کریں، بڑے شان والا عمل ہے، بڑے مرتبے والا عمل ہے، ایسے ہی نہیں میں کہہ رہا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر درود پڑھا کرتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھا کرو، خوب سلام پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے درود پاک پڑھنے کی۔ اور پھر اللہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ہمارے ایک بڑے پیار والے دوست تھے لاہور، تو وہ فرمایا کرتے تھے قاری صاحب غور کریں، اس آیت کو پڑھ کر غور نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی اپنا راز بتا رہا ہے۔ اب راز نہیں کوئی بھی بتاتا، راز تو راز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا راز بتا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ بیوی سے پاک، اللہ بچوں سے پاک، اللہ اونگ سے پاک، اللہ نیند سے پاک، اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک۔ سبحان اللہ، پاک ہے، وہ کھلانے والا ہے، وہ پلانے والا ہے، وہ پہنانے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ اکبر، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ اب کیا یہ شان کم ہے کہ میرے نبی پر میرا رب بھی درود پڑھتا ہے؟ آئیں اگر بگڑی بنانا چاہتے ہیں نا تو درود پاک پڑھا کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں، سبحان اللہ، قربان جائے۔ 10 بار پڑھنے والے پر 100 رحمتیں، اور 100 بار پڑھنے والے پر 1000 رحمتیں۔ کہنا آسان ہے، 1000 رحمتیں تھوڑی نہیں ہوتی، بڑی ہوتی ہیں۔ تو رحمت کا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ ولی کامل فرما رہے مولا ایک قطرہ تیرا کافی ہے، جو رحمت کا مجھے مل جائے وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو مولا تو مجھے اپنی رحمت کے قطرے سے نواز دے۔ تو یہاں پر تو ماشاءاللہ 1000 رحمتیں مل رہی ہیں۔ ایک صحابی نا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ یا حبیب اللہ میں نے نا دن رات کے 4 حصے کیے ہیں، ایک حصہ آپ درود پاک پڑھتا ہوں، باقی 3 حصے کام کاج کے لیے رکھے۔ کہا بڑا اچھا کر رہے ہو، لیکن اگر بڑھا دو گے نا تمہارے لیے فائدہ اور زیادہ ہوگا۔ پھر حاضر ہوئے، اگلے روز عرض کی حضور میں نے نا 4 حصوں میں سے نا 2 حصے آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیے اور 2 حصے کام کاج کے لیے۔ حضور خوش ہوئے، کہا بڑا اچھا کیا، لیکن بڑھا لو گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر حاضر ہوئے، کہا حضور دن رات کے جو میں نے 4 حصے کے 3 حصے نا
آپ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں اور ایک حصہ کام کاج کے لیے رکھا ہے۔ حضور میں بڑا اچھا کیا، اگر بڑھا لو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ کچھ نے کہا کہ آپ نے اگر کہا تھا کہ 3 حصے، خیر آپ بیان کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اچھا کیا، اگر بڑھا لو گے تو فائدہ ہوگا۔ اب کہنے لگے حضور میں نے دن رات میں نا ایک ہی وظیفہ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیا، میں دن بھی رات بھی آپ کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی بن کعب، اگر تم دن رات درود پاک ہی پڑھتے رہتی ہو نا تو اب تمہارے سارے غموں کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو جائے گی، اب تمہارے سارے معاملات حل اللہ کی ذات ہی کیا کرے گی۔ تم نے کچھ چھوٹا عمل نہیں کیا، اب تم نے سارا دن ساری رات مجھ پر درود پاک پڑھنے کے لیے خرچ کر لیا، اب تیرے سارے غم دور کر دیے جائیں گے، اب تیرے سارے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ تو حضرات یہ بھی بڑا عمل ہے۔ پریشان ہو، مصیبتوں میں گرے ہو، کوئی معاملات ہو، کچھ سمجھ نہ آئے، سارے راستے بند ہو جائیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، کدھر جاؤں، کس سے بات کروں، باوضو ہو کر مصلی بچھا کر آنکھیں بند کر کے میرے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ سارے بند رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے سارے رستوں کے کانٹے ختم ہو جائیں گے، راہیں ہموار ہو جائیں گے۔ پڑھ کر تو دیکھنا، جہاں پر ایک رحمت ایک بار پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، تو پھر دیکھنا 2 بار پڑھنے سے 20، 3 بار پڑھنے سے 30، جب اتنی رحمتیں جمع ہوتی جائیں گی تیرے رستے آسان ہوتے جائیں گے، تیری مشکلات دور ہوتی جائیں گے، راستے کے سارے کانٹے جو ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یہ بڑا نفع کا سودا ہے، یہ بڑا نفع کا سودا، بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو نفسا نفسی کے عالم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ آئیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں، درود پاک کو اپنا معمول بنائیں، درود پاک کو اپنی عادت بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیں کیسے نوازتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔